بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے مکالمہ نگاری کے حوالے سے دو دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات پر مکالمہ۔ بہت مشہور یہ مکالمہ ہے، یہ جناب پرائمری میں، میٹرک میں، ایف اے لیول ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن دینی ہے۔ بلال اپنے دوست احمد سے ملنے اس کے گھر جاتا ہے جو کہ 2 دنوں سے کالج نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد عاطف حارث ان لوگوں کی بھی ساری 2 دوستوں کی ملاقات ہے۔ اب میں سارا پڑھ کے سناؤں گی تو پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی، آپ لوگ کو بھی مسئلہ ہوگا۔ آپ لوگ یہ نوٹ رکھیں السلام علیکم کیسے لکھنا ہے، وعلیکم السلام کیسے لکھنا ہے، اور ندائیہ فجائیہ کہاں کہاں استعمال ہے، ان سب باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بہت بہترین لکھا جائے گا ایک مکالمہ۔ اور اگر چھوٹا لیول ہے تو اس میں سے چند جملے مکالمے آپ نکال دیں، اگر بڑا لیول ہے تو یہ آپ پورا لکھیں۔ تھوڑا تھوڑا ساتھ میں پڑھ ہی دیتی ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ارے تم اتنی صبح سویرے خیریت تو ہے نا؟ نام ہے نون غنہ بھی ہے۔ تم 2 دن سے کالج نہیں آ رہے تھے، میں نے سوچا کالج جاتے ہوئے تمہاری خیریت ہی دریافت کر لوں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہوں۔ میں تو پریشان ہی ہو گیا تھا کہ شاید تم بیمار ہو۔ تمہارا خدشہ اور شک بالکل بھی درست نہیں۔ دراصل ہمارے پروفیسر صاحب نے ایک ریسرچ پیپر تیار کرنے کو کہا تھا، اس لیے میں ساری رات لکھتا رہا۔ گھر بیٹھ کر؟ کالج لائبریری میں بیٹھ جاتے، وہاں پر ہر قسم کی کتابیں موجود ہیں، کیوں گھر میں الجھ رہے ہو؟ اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکاں اور بھی ہیں۔ حارث کہتا ہے جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے اس کا ڈھیر لگا ہوا ہے میرے پاس، لیکن میں یہ ریسرچ وہ کتابوں سے نہیں بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے کر رہا ہوں۔ کاماز کا خیال دیکھنا ہے آپ نے کہ کیسے رکھا ہے، کہاں کہاں ہے، وہاں پہ کرنا ہے۔ عاطف کمپیوٹر سے کوسچن مارک، میں تو اسے وقت کا ضیاع کرنے والی اور نئی نسل کو گمراہ کرنے والی مشین سمجھتا ہوں، جس نے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو خواب غفلت کا شکار ہوتے دیکھا ہے، اس لیے تو میں اس کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اب دیکھیں 2 دوست ہیں، دونوں کا مختلف نیریٹیو ہے اس معاملے میں۔ اب ظاہر ہے اپنے گھر کا ماحول بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس گھر کے ماحول سے نکل کر آئے ہیں، وہی آپ کا ویژن جو ہے نا وہ سیٹ کیا جاتا ہے۔ تو عاطف اور حارث کی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب آپ لوگ آگے میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ حارث کا کہہ رہا ہے تمہیں اس کی افادیت کا علم نہیں ہے، اگر تمہیں اس کی افادیت کا علم ہو جائے تو تم اسے سینے سے لگائے رکھو، یعنی کہ بہت اس کے تم متاثر ہو جاؤ، اسے سینے سے لگائے رکھنا بہت عزیز رکھو کہ کمپیوٹر اتنے کام کی چیز ہے، اور ویسے بھی یہ دور حاضر کی بہترین ایجاد ہے، زندگی کی اہم ضرورت بھی ہے۔ یہ آپ نے کوٹیشن کی صورت میں بولڈ کر کے مارکر کے ساتھ درمیان میں کر کے لکھنا ہے۔ عاطف مجھے اس کے بارے میں یہ معلومات نہ تھی، یہ تو ایک حیرت انگیز ایجاد ہے۔ لو اب ساتھ ہی اس کو ایک بات سے ہی پتہ چل گیا کہ یہ تو حیرت انگیز ہے، لیکن اچھا ہے ایسے ہی مکالمہ چلتا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں جی اگلے صفحے کی طرف کہ حیرت انگیز ایجاد ہے، پھر اس کے بعد کیا کہہ پروفیسر رہے ہیں صاحب نے مجھے جس مصنف۔ موضوع پر ریسرچ پیپر تیار کرنے کو کہا تھا وہ میں نے 2 دن میں انٹرنیٹ کے ذریعے تیار کر لیا ہے۔ لائبریری میں اتنی جدت والی اور تازہ اور تیز ترین معلومات میسر نہ تھیں۔ آپ نے میرا تجسس اور بڑھا دیا ہے۔ مجھے اس بارے میں مزید بتائیں کہ انٹرنیٹ سے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر نے دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ فرض کریں آپ بزنس مین ہیں، آپ خرید و فروخت آن لائن ہی کر سکتے ہیں۔ آپ بآسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کہاں ہے اور کہاں سے سستی دستیاب ہے۔ عروج یاد میں خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے۔ واقعی انٹرنیٹ ایک مفید اور کارآمد چیز ہے۔ مزید بتائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ہزاروں میل دور بیٹھے رشتہ داروں سے ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوں۔ انٹرنیٹ میں تصویری بات چیت نے اس میں مزید وسعت پیدا کر دی ہے، ویڈیو چیٹ وغیرہ۔ میرے ذوق کے تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے، لیکن یہ چھوٹی سی مشین یہ سب کچھ کیسے کر سکتی ہے؟ میری عقل یہ تسلیم نہیں کرتی۔ تمہارے ماننے یا ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ آپ کروڑوں روپے کسی دوسرے شہر منتقل کر سکتے ہیں، خود لے کر جائیں تو جان اور رقم دونوں سے ہاتھ دھونے کا خدشہ ہوتا ہے، مگر انٹرنیٹ سے محفوظ طریقہ سے آپ دوسرے کو منتقل کر سکتے ہیں۔ میں نے سنا یہ نوجوان نسل کے اخلاق پر برے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس سے اول تو اذہان خراب ہوتے ہیں، دوم وقت کا ضیاع، سوم دولت کا ضیاع اور چہارم معاشرتی بے روی کا نتیجہ ہے۔ ہر چیز کے اچھے برے دونوں پہلو ہوتے ہیں، اس میں قصور انٹرنیٹ یا کمپیوٹر کا نہیں بلکہ ہمارے درست اور غلط استعمال کا ہے۔ تم درست کہہ رہے ہو، کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے اچھا برا بناتا ہے، مگر میں نے دیکھا ہے ہمارا نوجوان طبقہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس سے زیادہ تر اپنا وقت انٹرنیٹ فلمیں دیکھنے، چیٹنگ کرنے، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کرنے میں ضائع کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم ان کاموں میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تمہاری باتیں سن کر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کا استعمال سیکھوں اور اسے بھرپور استفادہ کروں۔ میں حاضر ہوں، تمہیں سکھا دوں گا۔ تمہارا بہت شکریہ، میں چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ میری طرف سے بھی ویڈیو لائک کیجیے۔